بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کیس کی سماعت اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور دیگر باقی جو اس کے 7 ججز کے بھی ریمارکس، اس کے ساتھ جو مریم نواز اور نواز شریف کے سابقہ ترجمان زبیر اسد نے جو عمر نے جو وہاں پر انکشافات کیے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت اس نے کیسے ملاقاتیں کی تھی۔ اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اب اس کا بھی حال وہی ہو گیا ہے جو شاہد خاقان عباسی مفتیٰ اسماعیل کا ہوا ہے۔ اب وہ بھی کنارہ ہو گئے، تو سیاسی پارٹیوں میں برداشت نہ ہونے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ولاگ چینل کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ ضرور بھیجا کریں۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں جو نااہلی والا کیس ہے اس پر میں بات کرنے سے پہلے 2 سیکنڈ جو یہ امپارٹنٹ چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک وقت میں ابھی وہ اتنا زیادہ دور نہیں تھا کہ زبیر جو اسد تھے، پی ٹی آئی کے عمر اسد کے بھائی ہیں، اب زبیر نواز شریف کے اور مریم نواز کے ترجمان بھی رہے ہیں اور کافی سیاست میں ایکٹیو بھی رہے ہیں۔ 2013 کے میں نواز لیگ کی حکومت میں وفاقی وزیر رہے تھے۔ اس نے پچھلے دنوں کئی انکشافات کیے ہیں جس پر آرٹیکل بھی آ چکے ہیں اور ٹی وی چینل پہ انٹرویو آ چکے۔ اس نے کہا ہے کہ جب نواز شریف ملک سے باہر تھے اور مریم نواز ملک کے اندر تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یعنی اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جو اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کی ملاقاتیں کرنا، پھر نواز شریف اور مریم نواز کے لیے باقاعدہ ایک سیاسی راستہ ہموار کرنا، نواز شریف کے وطن واپسی کے حوالے تک اس نے جو کردار ادا کیا ہے، اس نے بڑے اس کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں کہ اگر میری ملاقاتیں نہ ہوتی تو آج یہ نواز شریف وطن یہاں پہ ملک کے اندر نہیں ہوتا۔ اب زبیر کے ان انکشافات کے بعد زبیر اب جو ہے سائیڈ لائن ہو گیا ہے اور اس کا بھی حال وہی ہوا ہے جو شاہد خاقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل، جن لوگوں نے سچ بات کی تھی اور مریم نواز کی قیادت میں چلنے سے انکار کیا تھا، نواز شریف کی پالیسیوں سے اس سے اختلاف کیا تھا، تو وہ بھی کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ ایک قسم کا ان کا مسلم لیگ نون سے جیسے تعلق ہی ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ جو بات اصل چیز ہے کہ نواز شریف نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو میثاق جمہوریت میں یہ ایک معاہدہ کیا تھا جو 2007 میں لندن میں ہوا تھا، اس میں یہ طے شدہ ایگریمنٹ تھا، معاہدہ تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پہ یہ دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن نواز شریف نے کس طرح اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کیا اور اپنے بندوں کو اس وقت بھی استعمال کیا، لیکن ماضی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نواز شریف نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے بغیر جو ہے نا وہ اقتدار حاصل نہیں کیا ہے۔ جو عام تاثر یہ ہے، ہر وقت لوگ اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں اور اس وقت چاہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ کا دعویٰ بھی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو ہے کوئی کردار نہیں ہے، سیاستدان جانے تو ان کی لڑائی جائے آپس کی ہے، انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن مارکیٹ میں عام لوگوں میں جو تاثر ہے اس کو ابھی تک کسی بھی حوالے سے رد نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جب یہ تمام پارٹیاں اس حوالے سے کہنے لگیں کہ ایک ہی پارٹی مسلم لیگ نون کے لیے تمام چیزیں راستے ہموار ہو رہے ہیں، مثلا جیسے
اب تاحیات نااہلی والا، ایک طرف سپریم کورٹ یہ طے کرنے جا رہی کہ تاحیات نااہلی ختم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ جو ایکٹ بنا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے گئے ہیں، نااہلی کی سزا جو 5 سال کر کے گئے، تو اس کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس کیس کی آج سماعت ہوئی، 7 رکنی بینچ نے کی ہے، لیکن ٹریبونل سے نواز شریف کے کاغذات جو ہے منظور ہو چکے ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے۔ تو ابھی یہاں پر بھی یہ لوگ اسی حوالے سے کوشچن سوالات تو اٹھتے بھی ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن آج چیف جسٹس نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ اگر جو جو کہا جائے کہ الیکشن میں جو حصہ لینے کے حوالے سے صادق اور امین ہونا یا اس کے حوالے سے، تو جو اس نے اٹارنی جنرل سے ان سے رائے مانگی اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس میں جو الیکشن ہے 61F2 جو ہے اس کو پڑھا جائے، تو اس میں تو ایسی شکیں شامل ہیں جہاں وہ ایسی باتیں جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ اگر آج قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان زندہ ہوتا تو وہ بھی الیکشن کے لیے اہل نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قائد اعظم جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو یہ جو آزاد وطن دیا، اور لیکن اگر اس طرح کیا تو یہ ڈکٹیٹر بیسیکلی یہ جو نااہلی کی شک تھی یا جو صادق اور امین ہونے کے حوالے سے، یہ بھی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اپنی مارشل لا میں جو ہے نا اس وقت جو 1985 میں غیر جماعت انتخابات ہوئے تھے، تو ضیاء الحق نے یہ آئین میں شامل کیا تھا کہ اس کے یہ تھا کہ اس سے جو پیپلز پارٹی والے جو نائل ہو جاتے ہیں، پھر نواز شریف کے پاس 3 مرتبہ اقتدار میں آئے، اور خاص طور پہ جب 97 میں دوسری مرتبہ اقتدار میں آیا تھا، 2/3 تھی اس کے نے 58 بھی ختم کیا تھا، لیکن اس شک کو نواز شریف نے بھی ختم نہیں کیا تھا کہ یہ جو ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے جو ایک صادق اور امین کے حوالے سے یہ نافذ کر کے گیا ہے کہ اس سے یہی سیاستدان متاثر ہوتے ہیں۔ اب جب نواز شریف کو 2017 میں سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا، تو اس کے بعد نواز شریف کو یاد آیا۔ تو جو بات میں آپ سے اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف کو اس وقت کس طرح جو ہے اقتدار میں آنے کی خواہش بھی ہے، اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے نامینیشن پیپر رد ہو رہے ہیں، تو نواز شریف کو یہ سوچنا چاہیے کہ اقتدار کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہے، تو یہ خود کتنے مراحل سے گزر چکا ہے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، تو 18ویں ترمیم جو 2010 میں جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر تھے اس پہ سگنیچر کیا اور معاہدہ کیا تھا، تو اس وقت بھی یہ جو تاحیات نااہلی والا یہ جو صادق امین والی بات تھی سیاستدانوں کے اوپر کہ تلوار لٹکنے کا، تو پیپلز پارٹی ختم کر رہی تھی۔ رضا ربانی کے لیے کہا جا رہا ہے جو اس وقت کمیٹی کے چیئرمین تھے، آئینی کمیٹی کے، اور اسحاق ڈار جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی تھے، تو ان لوگوں نے جب بات کی تو نواز شریف نے اس پہ راز پانی دکھا، اور وہ اعجاز الحق کے حوالے سے، کیونکہ کاف لیگ میں اس وقت وہ شامل تھے اور کاف لیگ کے چودھری شجاعت حسین سربراہ تھے۔ تو یہ بیسیکلی سیاستدان جو ہے نا جب ان کے اوپر وہ تلوار لٹکتی ہے، اور خاص طور پہ جب خود اس سے متاثر ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ چیز یاد آتی ہے۔ اگر وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر اگر کہیں سے ان کو جو ہے نا سزا آ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ قانون غلط ہے، لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ غلط قانون کو صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب بہرحال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا موڈ نظر آ رہا ہے، اور اس میں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگلی جمعرات تک، پرسوں تک جو ہے یا اس کے آگے جا کے
یہ جو تاحیات نااہلی والا کیس بھی ختم ہو جائے گا، اور نواز شریف کے اوپر جہانگیر ترین کے اوپر جو اس وقت لٹک رہی ہے تلوار، آج تو اس میں اٹارنی جنرل نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے وہ تاحیات نااہلی والی تلوار اپنی جگہ پہ ان کے اوپر لٹک رہی ہے، لیکن چونکہ اٹارنی جنرل چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل نے اس بات سے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو ختم کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔